بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سبق جو ہے وہ ہے دراصل سنن الصلاح، اس کا ایک حصہ ہو گیا تھا کہ نماز کے اندر جو مسنون اعمال ہیں مختلف کتابوں میں ان کی مختلف تعداد دی گئی ہے جن کی انسان کو پابندی کرنی چاہیے، اور ان سے نماز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی محبت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ نماز اس بندے کے حق میں بہتری کا ذریعہ اور قرب کا سبب بنتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے 27 سنن پڑھی تھی۔ اب نمبر 28 دیکھیے، ان یکبر للرفع من السجود، کہ جب آدمی سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے کم سے کم 3 بار، تو اس کے بعد سجدے سے واپس اٹھتے وقت ان یکبر تکبیر کہے، یعنی اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے سے کھڑا ہو جائے۔ نمبر 29 ان ینہز من السجود بلا قعود، نہز ینہز کے معنی کھڑا ہو جانا، کہ سجدے سے کھڑا ہو جائے بلا قعود بغیر بیٹھے ہوئے، یعنی جب دوسرا سجدہ ادا کیا تو اب جلسہ استراحت نہ کرے بلکہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ دراصل جو جلسہ استراحت ہے تو یہ اختلافی مسائل میں سے ہے، اور وہ ایک مستحب عمل ہے، اور جن حضرات کے نزدیک جلسہ استراحت جائز ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سی مقدار دوسرے سجدے کے بعد آدمی بیٹھ جائے، اور پھر جلسہ استراحت کے بعد بغیر تکبیر کے کھڑا ہو جائے۔ اور ان حضرات کے نزدیک بھی اگر آدمی جلسہ استراحت نہ کرے تو اس سے نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، اور کبھی اگر آدمی دوسرے سجدے کے بعد تھوڑے سے وقت کے لیے بیٹھ گیا جتنا کہ جلسہ استراحت ہوتا ہے، تو اس سے احناف کے ہاں بھی نماز میں کوئی فرق واقع نہیں ہوگا۔ لیکن سنت یہی ہے کہ آدمی سجدے کے بعد فوراً کھڑا ہو جائے، ان ینہز من السجود بلا قعود، کہ سجدے سے کھڑا ہو جائے بغیر بیٹھے ہوئے، ولا اعتماد بیدیہ علی الارض، اور جب سجدے سے کھڑا ہو رہا ہے تو اعتماد کے معنی ٹیک لگانا، اپنے ہاتھوں سے زمین پر ٹیک نہ لگائے بلکہ سیدھے کھڑا ہو جائے، الا اذا کان لہ عذر، الا یہ کہ عذر ہو، جیسے تھکا ہوا ہے یا مریض ہے تو ہاتھ زمین سے لگا سکتا ہے اور اس طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہے۔ ان یضع الیدین علی الفخذین بین السجدتین، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں تثنیہ کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، یضع الیدین علی الفخذین بین السجدتین، ایک جگہ الیدین یہ مفعول ہے، علی الفخذین یہاں علی کی وجہ سے مجرور ہے، تو یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ جو تثنیہ ہوتا ہے حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور نصب اور جر کی صورت میں وہ الف اس کا یا سے بدل جاتا ہے، تو یہاں یضع الیدین، یدین مفعول ہے حالت نصبی ہے، الف سے بدل گیا، الفخذین حالت جری ہے، یہاں بھی الف جو ہے یا سے بدل گئی دونوں جگہ۔ ان یضع الیدین کہ دونوں ہاتھوں کو رکھے، علی الفخذین رانوں کے اوپر، بین السجدتین دونوں سجدوں کے درمیان، کما یضعہما جیسے کہ ان دونوں کو رکھتا ہے، حالت تشہد، تشہد کی حالت میں، یعنی جس طرح تشہد کی حالت میں آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں رانوں پر رکھتا ہے، اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے۔
ایسا نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو آدمی بند کر کے رکھے یا باندھ کر کے رکھے، بلکہ اپنی رانوں کے اوپر رکھے، جس طرح تشہد کی صورت میں رکھتے ہیں۔ نمبر 31، ان یفترش رجلہ الیسریٰ، جب سجدے سے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ دو سجدوں کے درمیان یا تشہد کی صورت میں، ان یفترش رجلہ الیسریٰ، اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے، وینصب رجلہ الیمنیٰ، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، فی الجلستی، جلسے کے دوران، وفی القعود الاول والاخیر، اور قعدہ اول میں اور قعدہ اخیرہ میں، یعنی جو بیٹھنے کے مواقع ہیں نماز کے اندر، ان موقعوں پر آدمی اپنے بائیں پاؤں کو بچھائے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے۔ البتہ عورت اپنے دونوں پاؤں دانے جانب نکالے اور اپنی پشت پر بیٹھ جائے۔ نمبر 32، ان یشیر بالاصبع المسبحہ فی التشہد، کہ جب جو تشہد شہادت کی انگلی ہے، یشیر اشارہ کرے، بالاصبع، اصبع کی معنی انگلی، المسبحہ یعنی شہادت کی انگلی، تسبیح والی انگلی سے اشارہ کرے، فی التشہد، تشہد کے اندر، یرفعها عند قولہ، اس کو کھڑا کرے لا الہ پر، اور وَيَضَعُهَا عِنْدَ قَوْلِهِ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کو واپس رکھے الا اللہ کہتے ہوئے، یعنی لا الہ پر کھڑا کرے اور الا اللہ پر واپس رکھے۔ تو عند الاحناف اتنا ہی اشارہ ہے، اور دوسرے حضرات کے نزدیک، بعض حضرات کے نزدیک مستقل تحریک ہے، اس لیے کہ دراصل حدیث کی تشریح اور فہم کے سلسلے میں یہ اختلاف ہے، جس بنیاد پر اس میں مختلف اقوال ہے، اور کسی پر بھی عمل کرنے سے بہرحال گنجائش ہے، اور اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان یقرأ سورۃ الفاتحہ فی الرکعتین الاخریین بین الظہر من الظہر والعصر والعشاء، ان یقرأ سورۃ الفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ پڑھے، پھر رکعتین الاخریین، آخری دو رکعتوں میں بھی، من الظہر والعصر والعشاء، ظہر، عصر اور عشاء کی، وفی الرکعۃ الثالثہ من المغرب، اور مغرب کی تیسری رکعت میں، یعنی ان رکعتوں میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنا فرض کی آخری رکعتوں میں تو سنت ہے۔ البتہ نوافل اور وطر کی جو بعد والی رکعتیں ہیں، تیسری چوتھی رکعتیں ہیں، تو ان میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، جس طرح باقی نمازوں میں ہے یا فرض کی شروع کی رکعت میں ہے۔ ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد، تشہد کے بعد، ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد التشہد فی القعود الاخیر، فی القعود الاخیر یعنی قعدہ اخیرہ کے اندر، بعد التشہد، تشہد کے بعد، ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو اس سلسلے میں درود ابراہیم سب سے افضل ہے، اگر کسی کو یاد نہ ہو تو وہ کوئی دوسرا درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ ان یدعو لنفسہ بعد الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادعیۃ معثورہ، یا بالادعیۃ المعثورہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یدعو لنفسہ، اپنے لیے دعا کرے۔ تو عربی میں آپ دیکھتے ہیں جب دعا یدعو کے ساتھ لام آ جائے تو اس کا مطلب ہے دعا دینا، دعا کرنا، نیک دعائیں کرنا، اور اگر اس کے ساتھ الا آ جائے تو اس کا مطلب ہے بد دعا کرنا۔ ان یدعو لنفسہ، کہ اپنے لیے دعا کرے، بعد الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد، بالادعیۃ المعثورہ، جو منقول دعائیں ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں یا قرآن میں موجود ہیں، تو ایسی دعائیں کی جا سکتی ہیں، جیسے کہ ایک دعا انہوں نے دی ہے، ومن الادعیۃ المعثورہ،
چنانچہ دعائے معصورہ میں سے ایک دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم، وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور گناہ معاف نہیں کرتے مگر آپ، یعنی گناہ معاف کرنا اس کی اتھارٹی صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ جس طرح عیسائیوں نے ایک وقت تھا شروع کیا تھا کہ وہ جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹا کرتے تھے اور اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ آپ گناہوں سے پاک ہو گئے، تو ایک مسلمان کو کا یہ اعتقاد ہونا چاہیے، اور یہ اس کے اعتقاد کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے کہ غفار یہ دراصل اللہ کی صفت ہے، اور گناہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفات میں سے ہے۔ وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور گناہوں کو معاف نہیں کرتا مگر آپ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ، لہٰذا اپنی طرف سے میری خاص مغفرت فرما، وَارْحَمْنِی، اور مجھ پر رحم فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ مہربان ہیں۔ تو اس طرح کی دعائیں جیسے ربنا آتنا، ربی اغفر لی ولوالدی، اور جتنی بھی دعائیں یاد ہوں تو وہ ایسی دعائیں کر سکتا ہے۔ البتہ امام کے لیے اچھی بات یہی ہے کہ امام اپنی نماز مختصر رکھے لیکن مکمل رکھے، اور وہ زیادہ دعائیں نہ پڑھے تاکہ مقتدیوں کو بھی پریشانی نہ ہو۔ ان یلتفت یمینا وشمالا عند قوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اسی طریقے سے جب آدمی سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، یلتفت یمینا وشمالا، تو اس موقع پر دائیں مڑنا، یعنی اپنے سر کو دائیں موڑنا اور اپنے سر کو بائیں موڑنا، دائیں دیکھنا بائیں دیکھنا، تو یہ بھی سنت ہے۔ ان یأتی الامام بتکبیرات الانتقال جہرا، اور اسی طریقے سے جو تکبیرات انتقال ہیں، یعنی ایک رکن سے یا ایک فعل سے دوسرے فعل میں منتقل ہونا، تو ان کے لیے جو تکبیرات کہی جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے سجدے سے دوسرے سجدے میں، یا سجدے سے جلسے میں، پھر جلسے سے واپس سجدے میں، وہاں سے رکوع میں، تو اس وقت جو تکبیریں کہی جاتی ہیں ان کو کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ تو امام تکبیرات انتقال جہرن کہے۔ معلوم ہوا کبھی اگر کوئی تکبیر چھوٹ گئی اور امام سجدے میں چلا گیا جبکہ اس نے تکبیر نہیں کہی، یا تکبیر اس نے کہی سرن کہی، تو اس سے سجدے سہو واجب نہیں ہوگا۔ بعض حضرات تو سمجھتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی، اور لہٰذا اس سے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، بلکہ نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ ان افعال میں سے ہیں جو مسنون ہے، اور سجدہ سہو واجب ہوتا ہے اس وقت جب کوئی واجب چھوٹ جائے۔ والمقتدی یأتی بہا سرن، اور مقتدی ان تکبیرات کو سرن کہے، اسی طریقے سے منفرد جو ہے اس کے لیے اختیار ہے کہ وہ سرن کہے یا جہرن کہے۔ ان یقول الامام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جہرن، اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ امام یہ بھی جہرن کہے گا، والمقتدی یأتی بہا سرن، اور مقتدی سلام سرن کہے گا، خاموشی سے کہے گا۔ ان ینوی الامام بالتسلیمتین، اور سلام کے اندر امام نیت کرے گا الرجال والحفظۃ وصالح الجن، مردوں کی نیت کرے گا اور جو فرشتے ہوتے ہیں ساتھ میں حفاظت کرنے والے اور ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی نیت کرے گا، وصالح الجن، اور نیک جنات کی نیت کرے گا، اس لیے کہ وہ بھی نماز میں خاص طور سے جماعت کی نماز میں موجود ہوتے ہیں۔ ان ینوی المقتدی امامہ، اور مقتدی نیت کرے گا اپنے امام کی، مع القوم فی جہت الامام، اور اسی طریقے سے
امام کی جہت میں جو قوم ہوگی ان کی نیت کرے گا۔ ان ینوی المنفرد الملائکہ فقط، اور منفرد صرف فرشتوں کی نیت کرے گا۔ نمبر 40 ان یخفض صوتہ بالتسلیمہ الثانیہ من الاولی، تو خفض یخفض کے معنی آواز پست کرنا، صوتہ آواز پست کرے، بالتسلیمۃ الثانیہ دوسرا سلام کہتے وقت، من الاولی پہلے کے مقابلے میں، یعنی پہلا سلام اگر زور سے کہا ہے تو دوسرا سلام اس کے مقابلے میں کچھ کم آواز اس میں کرے، تو یہ مسنون افعال میں سے ہے۔ ان یبدأ بالتسلیمہ من الیمین، اسی طریقے سے پہلے سلام دائیں طرف پھیرے پھر بائیں طرف۔ تو معلوم ہوا اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آدمی نے بائیں طرف سلام پھیرا پھر دائیں طرف سلام پھیرا تو نماز تو ہو گئی، البتہ ایک مسنون عمل چھوٹ گیا۔ ان یکون سلام المقتدی مقارنا لسلام امامہ، اور اسی طریقے سے مقتدی کا سلام مقارنا لسلام امامہ، مقارن کہتے ہیں ساتھ ساتھ میں، کہ امام کے سلام کے ساتھ ساتھ ہو یا اس کے فوراً بعد ہو، تو یہ مسنون ہے۔ اور رہی بات اگر اس نے پہلے ہی سلام پھیرا ہے، ٹھیک، تو پھر امام نے سلام پھیرا، اب اس کو امام کے ساتھ پھر سے سلام پھیرنا ہے، اس لیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، وہ تنہا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور اس نے جو یہ سلام پھیرا ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس صورت میں اس کے لیے سجدہ سہو بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ امام کے تابع ہے۔ ان ینتظر المسبوق فراغ الامام من التسلیمتین، اور جو مسبوق ہے جس کی کوئی رکعت چھوٹی ہے، انتظر ینتظر وہ انتظار کرے، فراغ الامام امام کے فارغ ہونے کا، من التسلیمتین دونوں سلاموں سے، یعنی جب امام ایک سلام پھیرے اور دوسرا سلام بھی پھیرے تب تک انتظار کرے، یا کم سے کم اس کے دوسرا سلام کا کوئی لفظ سننے تک انتظار کرے، تاکہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ اب امام جو نماز اس نے ادا کی ہے اس میں کوئی حصہ باقی نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو باقی ہوتا ہے، یا بسا اوقات کہیں سے سبحان اللہ کی آواز آ جاتی ہے، تو امام صاحب سمجھ جاتے ہیں میری ایک رکعت چھوٹی ہے یا کچھ حصہ نماز کا چھوٹا ہے، تو اس صورت میں یہ تب تک اپنی نماز کو الگ نہیں کرے گا جب تک امام دونوں سلاموں سے فارغ نہ ہو جائے گا۔ فلا یقوم لاتمام صلاتہ، لہذا کھڑا نہیں ہوگا اپنی نماز کو پورا کرنے کے لیے قبل فراغ الامام من التسلیمتین، امام کے دونوں سلاموں سے فارغ ہونے سے پہلے۔